بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستوں، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رجب کے اہم واقعات میں 22 رجب المرجب کی تاریخ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، اور دوسرا اس تاریخ کو برصغیر پاک و ہند میں ایک رسم کنڈوں کے نام سے بڑی مشہور ہے۔ خصوصاً خواتین امام جعفر صادق کی نیاز کے کنڈوں کے نام سے مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں یعنی کنڈوں میں حلوہ وغیرہ بھر کر گھروں میں تقسیم کرتی ہیں، اور اس کی فیوز و برکات پر عجیب و غریب داستانیں بھی سناتی ہیں۔ یہ رسم عمومی طور پر خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کو صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے پہلے گھروں میں چھپ چھپا کر بنایا اور کھایا جاتا ہے۔ اس رسم کی حقیقت کیا ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں اس رسم سے منسوب ایک بہت ہی عجیب داستان جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی اور منظوم انداز سے لکھی گئی اور پھر اہل حرص و ہوا کی محافل میں پڑھی بھی گئی، وہ داستان کیا ہے؟ آج پہلی مرتبہ آپ کو وہ داستان بالتصویر سنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ داستان ہے کیا، کہ جس داستان کو سن کے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور جذبات بھڑک جاتے ہیں، اور وہ نیکی کے اس عظیم کام کو کرنے کے لیے راتوں کی تاریکی میں اس کھانے پکانے کی طرف لگ جاتے ہیں کہ گویا اگر یہ عمل رہ گیا تو شاید وہ لوگ جنت میں جانے سے رہ جائیں گے۔ دوستان عزیز، یہ عجیب سا عمل جس کی اس قدر زیادہ فضیلت اہل حرص و ہوا کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ کس داستان سے منسوب ہے؟ تو آئیے آج وہ داستان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ابھی تک اگر ہمارا چینل ابن آدم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی مستند ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستان عزیز، اس داستان کا نام ہے داستان عجیب۔ ویسے تو یہ داستان ہے ہی بہت عجیب و غریب، لیکن اس داستان کا نام بھی داستان عجیب ہے۔ داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے۔ ان کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک تنگ دست لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ تنگ دستی کے علاج کے لیے اس نے کسی دوسرے ملک میں جانے کا سوچا اور چل دیا۔ ادھر لکڑہارے کے چلے جانے سے گھر والوں کا واحد سہارا ان سے چھن گیا۔ آخر لکڑہارے کی بیوی وزیر کی بیوی کی خادمہ بن گئی۔ لکڑہارے کی بیوی اسی وزیر کی بیگم کے محل کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک وہاں سے سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ جب اس محل کے صحن میں وہ پہنچے تو اچانک رک گئے اور اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سی تاریخ ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کی کیا فضیلت ہے؟ تو تمام غلامان نے عرض کیا، حضور ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ فرمایا، او میرے مریدان خاص، آؤ اور سن لو، اس دن کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے بھرے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ بازار سے نئے کنڈے لائے اور ان کنڈوں کے اندر گھی میں تلی ہوئی میٹھی خستہ پوریوں سے بھر کے پھر چادر بچھا کر کنڈوں کو اس چادر پر رکھے اور پورے اعتقاد کے ساتھ میرا ختم دلائے، پھر میرا ہی وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرے تو اس کی ہر حاجت اور ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور پھر اس طرح کے عمل سے کسی کی مراد پوری نہ ہو تو وہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے۔ حضرت نے یہ سب کچھ فرمایا اور پھر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ لکڑہارے کی خستہ حال بیوی نے تمام کام چھوڑ کر حضرت کے کنڈوں کا اہتمام کیا اور دعا کی، اے اللہ، امام صاحب کے صدقے میری تمام مصیبتیں دور کر دے۔ میرا شوہر خیریت سے گھر لوٹ آئے اور اپنے ساتھ کچھ مال و دولت بھی لے کے آئے۔ جیسے ہی مدینے میں لکڑہارے کی بیوی نے کنڈے بھرے، ویسے ہی لکڑہارے کے پردیس میں دن پھر گئے۔ وہ اس طرح کہ وہاں اسے ایک شاہی خزانہ مل گیا۔ پھر ایک دن تمام مال و دولت اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد کر مدینہ منورہ اپنے مکان پر پہنچا۔ گھر پہنچ کر لکڑہارے نے وزیر کے محل کے سامنے ایک عالی شان محل تعمیر کیا اور نوابوں کی طرح وہاں رہنا شروع کر دیا۔
ایک دن اتفاق سے وزیر کی بیگم اپنے محل کے بالا خانے پر چڑھی تو حیرانی سے لکڑہارے کی بیوی کو بلانے لگی اور کہنے لگی، اری کل تک تو دو وقت کی روٹی کو ترستی تھی اور آج تیرا یہ ٹھاٹ باٹ کس وجہ سے ہو گیا ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے وہ تمام داستان سنائی جو امام جعفر صادق کے کنڈے بھرنے کی اس کے ذہن میں موجود تھی یا جو اس نے امام جعفر صادق سے سن رکھی تھی۔ وزیر کی بیوی کنڈوں کی فضیلت پر ایمان نہ لائی تو اس کے شوہر پر غیب سے ایک مصیبت نازل ہو گئی۔ اس پر ملکی خزانہ لوٹنے اور کرپشن کا الزام لگا دیا گیا اور اسے برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ جو کل تلک وزیر تھا آج ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے ایک خربوزہ خرید لیا کہ بھوک کے وقت اس کو کھا لیں گے۔ اب دیکھیے، جس دن وہ معزول ہوا اسی دن شہزادہ شکار پر گیا اور شام کو گھر نہ آیا۔ مشیروں میں سے کسی نے کہا، عالی جا، ہو سکتا ہے کہ اسے معزول وزیر اعظم نے قتل کروا دیا ہو۔ وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ وزیر کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا خربوزہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور خربوزہ ہے۔ لیکن جب رومال کھول کر دیکھا گیا تو خربوزے کے بجائے شہزادے کا خون میں لچڑا ہوا سر تھا۔ وزیر بھی حیران تھا کہ یہ خربوزہ شہزادے کا سر کیسے بن گیا۔ حکم ہوا کہ ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور صبح سویرے انہیں پھانسی دے دی جائے۔ اب جیل میں میاں بیوی نے سوچا، ہم سے ضرور کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آخر وزیر کی بیگم کو یاد آ گیا کہ کافی دن ہوئے میں امام جعفر صادق کے کنڈوں کے عقیدے پر ایمان نہ لائی تھی۔ پھر دونوں نے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی اور پختہ عزم کر لیا کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل جائے تو ہم ضرور امام صاحب کے کنڈے بھریں گے۔ اب جیسے ہی بیگم نے عقیدت سے کنڈے بھرنے کا ارادہ کیا، حالات نے پلٹا کھایا۔ گمشدہ شہزادہ کنڈوں کی برکت سے صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، فوراً قیدیوں کو بلانے کا حکم دیا۔ رومال کھول کر دیکھا تو وہاں شہزادے کے سر کے بجائے خربوزہ تھا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، وزیر کو دوبارہ اس کا عہدہ عطا کر دیا اور مزید خلط فاخرہ سے نوازا۔ پھر شاہی محلات سے لے کر وزیر کے محل تک بڑی دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ کنڈے بھرنے کی رسم ادا کی گئی، اور وزیر کی بیگم تو زندگی بھر ہر سال عقیدت کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کنڈے بھرتی رہی۔ دوستان عزیز، یہ ہے وہ داستان عجیب جس کو سنا سنا کر لوگوں کو کنڈوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اب کیا یہ داستان سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس کا کوئی تعلق حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ہے، یا یہ من گھڑت سراسر ایک فسانہ اور جھوٹ پر مبنی ہے؟ دوستان عزیز، اس کے بارے میں کوئی بھی رائے دیے بغیر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ امام جعفر صادق جو خانوادہ رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے وہ ہونہار امام، ہونہار بیٹے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حرمت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ان سے ایسی بات کو منسوب کرنا یہ کبھی بھی ان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ کسی نہ کسی بغض کی علامت ہی ہو سکتی ہے۔ ہم ایسی کوئی بات اہل بیت عظام کے ساتھ منسوب کرنا بھی اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں۔ دوستان عزیز، اہل بیت عظام کا مقام بہت بڑا ہے۔ وہ توحید پرستی کی علامت تھے، وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے آقا و مولا اور ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کو 23 سال تک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا سبق دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ دوستان عزیز، اگر آپ کو یہ میسج، یہ پیغام اچھا لگے تو لوگوں کی اصلاح کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ لوگوں کو ان کنڈوں کی حقیقت کا پتہ چل سکے اور وہ ایسی بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے۔ دوستان عزیز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔